کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے خوابوں کی تلاش میں گھر سے نکلے اور پھر خود کو صحرا کے درمیان بکریوں کا چرواہا بنا ہوا پائے؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسی فلم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ دی گاٹ لائف یا آدھو جیوتھم۔ یہ فلم ایک ہندوستانی نوجوان نجیب محمد کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے سب سے خوفناک سال سعودی عرب کے صحرا میں گزارے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی ملک میں اس فلم پر پابندی لگا دی گئی۔ آئیے جانتے ہیں کیوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کیرالا، انڈیا سے۔ نجیب ایک سادہ غریب نوجوان تھا جس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے خواب تھے بہتر زندگی کے خواب، جیسے ہزاروں ہندوستانی نوجوان کے ہوتے ہیں۔ نجیب نے بھی سوچا کہ خلیجی ممالک میں جا کر اچھی تنخواہ کمائے گا اور اپنے خاندان کو خوشحال بنائے گا۔ ایک ایجنٹ نے اسے بڑے وعدے کیے، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، آرام دہ زندگی۔ نجیب نے قرض لے کر اپنا پاسپورٹ بنوایا اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں امید تھی اور نجیب کے دل میں خواب۔ لیکن جب وہ سعودی عرب پہنچا تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈرانا خواب شروع ہو گیا۔ ہوائی اڈے پر ایک شخص نے اسے خوشامدید کہا، لیکن یہ خوشامدید نہیں تھا، یہ قید خانے میں داخلے کی دعوت تھی۔ نجیب کو فوری طور پر ایک ٹرک میں بٹھایا گیا اور دور صحرا میں لے جایا گیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی صرف ریت اور پہاڑ نظر آتے تھے، اور پھر اسے اپنی نوکری دکھائی گئی، سینکڑوں بکریاں۔ ہاں، نجیب کو بکریوں کا چرواہا بنا دیا گیا تھا۔ کوئی موبائل فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی فرار کی راہ نہیں۔ اس کا مالک ایک انتہائی سخت اور ظالم شخص تھا۔ نجیب کو صبح سے شام تک بکریوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ گرمی میں 50 ڈگری سے زیادہ تپتا صحرا، رات کو منفی درجہ حرارت، اور کھانے کے نام پر صرف روٹی اور پانی۔ وہ بکریوں کے ساتھ سوتا، ان کے ساتھ کھاتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، آہستہ آہستہ نجیب انسان سے کم اور جانور کی طرح زیادہ رہنے لگا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ نجیب کی زندگی وقت کے ساتھ مزید تکلیف دہ ہوتی گئی۔ اسے اپنے خاندان، اپنی بیوی اور اپنے گھر کی یاد ستاتی رہتی۔ کئی بار اس نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن صحرا اتنا بڑا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہاں اس کی ملاقات کچھ دوسرے مزدوروں سے ہوئی جو اسی طرح کی غلامی میں پھنسے ہوئے تھے۔ سب کی کہانیاں ایک جیسی تھیں، جھوٹے وعدے، دھوکہ اور پھر غلامی۔ لیکن نجیب نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سالوں تک صبر کیا اور موقع کی تلاش میں رہا۔ آخرکار 2.5 سال کی اذیت کے بعد نجیب کو فرار ہونے کا موقع ملا۔ ایک خطرناک اور مشکل سفر کے بعد وہ ہندوستانی سفارت خانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹا۔ یہ فلم جو پرمال عبدالحمید نے لکھی اور بلیسری اسکرپٹ پر مبنی ہے، بہت سے لوگوں کی کہانی ہے جو کہ خلیجی ممالک میں جدید غلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس فلم پر پابندی کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان حقیقتوں کو دکھاتی ہے جو وہاں کے کفیل سسٹم کے اندر چھپی ہوئی ہے، جہاں مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے اور ان کے بنیادی حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ نجیب کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امید کبھی نہیں مرتی اور انسانی روح کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔